إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اکیلا یکتا اور بے مثال ہے، بڑا بے نیاز ہے، کائنات میں اس کی کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں ہے۔ آسمان کا خالق، زمین کا خالق، انسان کا خالق، جن کا خالق، ایک ذات وہ رب کریم ہے۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کائنات کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اہل اسلام، اللہ تعالیٰ نے دھرتی پر قرآن مجید سے بہتر کوئی کلام نہیں اتارا۔ یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہمارے لیے ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اپنی برادری کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، مکہ کے واسیوں کو ایک ہی پیغام دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اہل اسلام، یہ وہ پیغام ہے جو انقلاب کا پیغام ہے، یہ وہ پیغام ہے جو جماعتیں بنا دیا کرتا ہے، یہ وہ پیغام ہے جو جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، یہ وہ پیغام ہے جو جہنم سے آزادی انسان کو نصیب کر دیتا ہے۔ میں آج ہی نہیں، جب سے اس میدان عمل میں ہوں، اس اللہ کے بندوں کی بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی کا پیغام دے رہا ہوں۔ اور یہ میرا ہی نہیں، میرے اسلاف کا پیغام ہے، میرے اسلاف ہی کا نہیں، یہ پیغمبروں کا پیغام ہے، پیغمبروں کا ہی نہیں، امام الانبیاء کا پیغام ہے۔ اللہ نے وحی کی تھی، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے پھر وحی کی پیغمبر علیہ السلام کی طرف کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرو، اس ملت پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، حنیف تھے۔ اہل اسلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کیا تھی؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں، اس کی جماعت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس قوم کو اس پیغمبر نے کہا تھا، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اپنی برادری سے، قبیلے کے ان لوگوں سے جو غیر اللہ کے پجاری تھے، غیر اللہ کی نظر دیتے تھے، غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، اعلان کر دیا تھا، انا براء منکم، میں تم سے بھی بیدار ہوں، چچا ہے اس سے بھی بیدار ہے، والد ہے اس سے بھی بیدار ہے، برادری ہے اس سے بھی بیدار ہے۔ بیداری کی وجہ مکان کا جھگڑا نہیں ہے، دکان کا جھگڑا نہیں ہے، لڑائی اور فساد زمینوں کا نہیں ہے، تجارت کی شراکت نہیں ہے، لڑائی اس بات پر ہے
ان کا ایک رب پر ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایک رب کی طرف پیغام دے رہا ہے، اِنَّا بُرَعَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تم سے بھی بیدار جن کی تم رب کے علاوہ عبادت کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، قیام کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، سوال کرتے ہو، مدد مانگتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، نظر دیتے ہو، نیاز دیتے ہو، لجپال کہتے ہو، غریب نواز مانتے ہو، بندہ نواز مانتے ہو، اجمیر کے چھلے پہنتے ہو، اجمیر کے در پر جا کر اس سے سوال کرتے ہو، سن لو اِنَّا بُرَعَاءُ مِنْكُمْ، میں تم سے بھی بیدار، تمہارے بزرگوں سے بھی بیدار، تمہارے اولیاء سے بھی بیدار جن کی تم رب کے علاوہ پوجا کرتے ہو۔ یہ جماعت سادی ہے، یہ نظم ہے، یہ تنظیم ہے۔ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم دنیا کے ہر اس شخص سے بیدار ہیں۔ سن لو اس مواہد کا اعلان، سید دادے کا پیغام، میں ہر اس شخص سے بیدار ہوں، ہر اس شخص سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں جو رب حی و قیوم کے علاوہ کسی اور کے در پر جاتا ہے، جو حی و قیوم کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگتا ہے، جو حی و قیوم کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتا ہے۔ میرا اس سے اعلان ہے، میں تم سے بھی بیدار، تمہارے بزرگوں سے بھی بیدار، تمہارے ولیوں سے بھی بیدار، تمہارے قطبوں سے بھی بیدار، تمہارے ابدالوں سے بھی بیدار۔ اِنَّا بُرَعَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، میری تمہاری عداوت رہے گی۔ آخر عداوت کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بیٹی کا رشتہ لینا ہے، بھائی کا رشتہ دینا ہے، کسی کے بیٹی کے رشتے لینے کے لیے جانا ہے۔ لڑائی اور جھگڑا کس بات پر ہے؟ رشتے داری پر نہیں، رشتے مانگنے پر نہیں، رشتے دینے پر نہیں، تجارت کی شراکت پر نہیں، مکان کی چھت پر دیوار پر گارڈر رکھنے پر نہیں۔ لڑائی اس بات پر ہے، جھگڑا اس بات پر ہے، فساد اس بات پر ہے، بغض اور عداوت اس بات پر ہے کہ یہ ایک رب کو پالن ہار نہیں مانتا، ایک رب کو لجپال نہیں مانتا، ایک رب کو ایک رب سے مدد نہیں مانتا، ایک رب کو غریب نواز نہیں مانتا، ایک رب کو بندہ نواز نہیں مانتا۔ یہ اعلان کرتا ہے، علن اعلان کرتا ہے، بے شرمی سے کرتا ہے، حیا کی چادر کو تار تار کے کرتا ہے کہ اگر تجھے رب سے مانگنے کے بعد تجھے کچھ نہ ملے، یہ گاڑی کی سکرین بیک سکرین پہ نہیں، فرنٹ سکرین پر لکھ دیتا ہے رب سے مانگ، اگر تجھے رب سے نہ ملے حسین سے مانگ کر دے، حسین تجھے سب کچھ دے دے گا۔ سن لو یہ سید زادہ ان سے بھی بیدار ہے، ان کے مانگنے والے جن کو یہ رب کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی بیدار ہے۔ اور میں ہی نہیں، میرا ایمان ہے ہر اہل حدیث بیدار ہے، ہر اہل توحید بیدار ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث بیدار ہے، میرے یوتھ فورس کے شاہین بیدار ہے، زیدی اور زیدی کے وہابی بیدار ہے۔ اِنَّا بُرَعَاءُ مِنْكُمْ، ہم بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اہل شرک اور اہل توحید اکٹھے نہیں ہوا کرتے، دوستی دوستی ہوا کرتی ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوا کرتا ہے، دشمن کا دوست بھی دوست ہوا کرتا ہے۔ اور مواحدوں او اہل السنہ والجماعہ او اہل توحید او وہابیوں او اہل حدیثوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داروں، کان کھول کر سن لو، بباغ دوہن کہہ رہا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، ادلہ رکھتا ہوں، رب کا قرآن ہے، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، اعلان کر دیا گیا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ تیرا کیسا ایمان ہے، تیری کیسی دوستی ہے، تیرا کیسا پیار ہے، تیرا رب پر ایمان کیسا ہے، تیری دوستی کے اندر، تیری شراکت کے اندر، تیرے دل کی کھڑکیوں کے اندر ایک مشرک بستا ہے، مشرک کی محبت بستی ہے، مشرک کا پیار بستا ہے۔ او اہل اسلام
کلام، او اہل ایمان، او اہل توحید، او اہل حدیث، کان کھول کر سن لے، وہ مواحد ہی نہیں جس کے دل کے اندر کسی مشرک کی محبت ہو۔ ہاں ہاں میں کہنا چاہتا ہوں، لین دین، تجارت، یہ کاروبار یہ چلا کرتے ہیں، مارکیٹ کے اندر یہ سودے ہوا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں دنیا کے معاشرے میں ہوا کرتی ہے، لیکن دل کی کھڑکیوں میں محبت اور پیار، دل کی کھڑیوں میں بغض اور عداوت دو ہی جماتے ہیں۔ اس سے بغض رہے گا، عداوت رہے گی جو رب کو پالنہار نہیں مانتا، اس سے لڑائی رہے گی جو رب سے اولاد نہیں مانتا، جو غیروں سے اولاد مانگ کر بچے کا نام پیرندہ رکھ دیتا ہے، باپ کا نام پیر بخش رکھ دیتا ہے، دادے کا نام علی بخش رکھ دیتا ہے، پردادے کا نام محمد بخش رکھ دیتا ہے۔ اِنَّا بُرَعَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ہاں ہاں یہی بستی تھی، یہی شہر تھا، یہاں کا عبداللہ تھا، اللہ اس کی قبر پر کروڑ رحمتیں برسائے، ایسی ہی توحید وہ کہا کرتا تھا۔ قرآن مجھے کہتا ہے آواز لگا، قرآن مجھے مارتا ہے، اٹھیا مارتا ہے، یہ پڑھ، یہ والی آیت پڑھ۔ اس آیتوں کے اندر کیا تھا؟ ہم بیدار ہیں، ہم بری ہیں، ہم علیحدہ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا بھائی غلطی کرتا ہے سزا دے لو، غلطی کرتا ہے لڑائی کر لو، مار لو، لیکن یہ مواحد ہے، عقیدہ توحید ہے، یہ میرا بھائی ہے، میرا دل اس کے دل کے ساتھ ایسے ملا ہوا ہے۔ لیکن کسی مشرک سے، کسی بے ایمان سے جو رب کی وفاداری نہیں کرتا، منعم حقیقی کا انکار کرتا ہے، ایک اہل حدیث کا ایک مشرک سے دلی پیار نہیں ہو سکتا۔ اگر دلی پیار ہے تو ایمان نہیں ہے، اگر ایمان ہے تو دلی پیار نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر! اے عقیدہ توحید والوں، توحید کی صدا بلند کرو، نعرہ توحید، نعرہ تکبیر! حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، داتا کون ہے، لجبار کون ہے، حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، اڑا دینے والا کون ہے، نعرہ تکبیر! إِنَّا بُرَعَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا۔ ہمیشہ کے لیے لڑائی رہے گی، ازل سے تھی، ابد تک رہے گی۔ نوح علیہ السلام کی تھی، اپنے بیٹے سے تھی، پیغمبروں کی تھی، اپنی اولاد سے تھی، میرے محمد کی تھی، چچا کے ساتھ تھی، میرے پیغمبر کی تھی، دوسرے چچا کے ساتھ تھی۔ کان کھول کر سن لو، یہ عداوت جاری رہے گی، یہ فساد جاری رہے گا۔ میں بیدار ہوں، میرے وہابی بیدار ہیں، زیدی کے ماننے والے، قرآن و کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، مناظر اسلام عمر صدیق کو چاہنے والے مشرکوں سے بیزار ہیں۔ ہم ان قبر پرستوں سے، ہم ان پیر پرستوں سے، ہم ان تعویذ فروشوں سے بیدار ہیں، ہم ان دل کے پجاریوں سے، ہم ان کے دل کے نیچے اور اوپر سے گزرنے والوں سے، ہم ان کی پاؤں کی خاک کو چاٹنے والوں سے بیدار ہے۔ اور سن لو وہابیوں، یہ اہل بیت کو ماننے والا آل رسول سید زیدی اعلان کر رہا ہے، اِنَّا بُرَعَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو رب کے علاوہ، وہ جانور ہے، وہ درخت ہے، وہ پتھر ہے، وہ شجر ہے، وہ چڑتی ہے، وہ کالی ہنڈیا ہے، وہ کالا جھنڈا ہے، وہ حسین کی پگڑی ہے، وہ حسین کا تاجیہ ہے، وہابی بھی بیدار ہے، سید زادہ بھی بیدار ہے۔ نعرہ تکبیر! ڈاکٹر سید طیب الرحمن صاحب زیدی، مناظر اسلام حافظ عمر صدیق صاحب، إِنَّا بُرَعَاءُ مِنْكُمْ
وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا۔ ہاں تو چاہتا ہے دوستی لگے، پیار لگے، برادری بنے، رشتہ داری ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، مسجد ایک ہو، مصلی ایک ہو، عبادت ایک ہو۔ میں طریقہ بتلاتا ہوں، میرے قریب تو آ، مل کے تو بیٹھ، سن تو صحیح، قرآن تو پڑھ، حدیث رسول کو سماعت تو کر۔ بڑا رستہ آسان ہے، آسان ہے، انتہائی آسان ہے۔ قریب تو آ، تو چاہتا ہے میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، میں بھی سجدہ کرتا ہوں، تم بھی سجدہ کرتے ہو، میں بھی قیام کرتا ہوں، تم بھی قیام کرتے ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، تو سجدہ بھی کرتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تیرے اندر اور میرے اندر، تیری جماعت میں، میری جماعت میں، میری مرکزی میں اور تیری جماعت میں زمین آسمان کا بعد ہے، مشرق اور مغرب کی دوری ہے۔ تو سجدہ مسجد میں بھی کرتا ہے، قبر پر بھی کرتا ہے، تو قیام مسجد میں بھی کرتا ہے، قبر پر بھی کرتا ہے، تو رکوع مسجد میں بھی کرتا ہے، قبر کے اوپر بھی کرتا ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں، تو یہاں بھی کرتا ہے، تو وہاں بھی کرتا ہے۔ فرق یہ ہے میں وہاں کا انکاری ہوں، میں اس کو نہیں مانتا، ایک کو مانتا ہوں۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک رب پر ایمان لے کر آ، اللہ کی قسم میں تیری چوٹیاں اٹھانے کو تیار۔ ما يود الذين كفروا من اہل الكتاب ولا المشركين۔ رب چاہتا ہے، اعلان کرتا ہے، وہابیوں سنتے چلے جاؤ، سید کے بعد یہ رب کا قرآن ہے، یہ اپنے نانا کا فرمان ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، کبھی کوئی اہل کتاب میں سے اور کبھی کوئی قبر پرست، پیر پرست، گھوڑا پرست، دلدل پرست، گڑا پرست، چھلا پرست، قبر پرست، کبھی کوئی مجاور، کبھی کوئی گدی نشین، کبھی کوئی سجادہ نشین، کبھی سید کی کوئی سیٹ، کبھی برداشت نہیں کرتی۔ عمر زندہ رہے، صدیق مناظرہ کرتا رہے، یہ مسلک اہل حدیث کے پودے لگاتا رہے، یہ کبھی نہیں چاہتے۔ قرآن کہتا ہے یہ مواحد کے لیے مشرک کبھی خیر نہیں چاہتا۔ اس لیے سن لو، تمہارے دل کے اندر کسی مشرک کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دل بھی اس کا ہے، دھڑکتا بھی اس لیے ہے، نام بھی اس کا ہے، کام بھی اس کے لیے کرتا ہے۔ جب تک زندہ رہے گے، یہ جسم میں جان رہے گی، منہ میں زبان رہے گی، رب کی توحید کا ڈنکا بجاتے ہی رہے۔ مشکل کشا زندہ باد، چوکے بولو، چوکے۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان، حدیث جھوٹ بول پاکستان، مشکل کشا، مشکل کشا، مشکل کشا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امی ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ بیان کرتی ہے، قافلہ نکلا ہے، بدر کا میدان ہے، جماعت تھوڑی ہے، اسلحہ تھوڑا ہے، سواریاں تھوڑی ہے۔ ادھر سے ایک قبر پرست آتا ہے، خیر اللہ کا پجاری، لات کا پجاری، منات کو ماننے والا، عزا کی نظر دینے والا، ہبل کے چڑھاوے چڑھانے والا آتا ہے اور کہتا ہے ساتھ مل کر لڑنا چاہتا ہوں کفار کے خلاف۔ پیغمبر کے صحابہ کو تقویت ملی، بہادر آدمی ہے، سواری بھی اپنی ہے، اسلحہ بھی اپنی ہے، کہتا ہے میں تمہارے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ تقاضا یہ تھا، حکمت یہ تھی،
مصلحت دے دی، معذرت کے ساتھ کڑوا گفتگو کرنے والا آدمی ہوں، خاندانی وراثت میں مسلک نہیں ملا، پڑھ کر قبول کیا ہے، چھوڑا ہے ان کو، تمہارے اندر آیا ہوں، وہ کرنٹ شاید مرنے کے بعد بھی قبر سے بھی وہ کرنٹ کی چنگاریاں مشرکوں کے لیے زہر بن کر نکلتی رہے گی کہ اس مواحد کی قبر ہے جس نے سودے بازی نہیں کی، جیلیں برداشت کی ہے، مقدمے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں قتل کی دھمکیاں دی گئی ہے، لیکن اعلان یہی تھا جو میری ماں عائشہ بیان کرتی ہے، پیغمبر نے فرمایا اس سے پوچھو کیا یہ اقرار کرتا ہے مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک ایک اللہ ہے۔ کہتے ہیں نہیں میرے سچے پیغمبر نے کہہ دیا فَلْيَرْجِعُوا، اے لوٹ جا، ہم مشرک سے مدد نہیں لیا کرتے، اے مر جائیں گے اس راستے پر، کٹ جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، میرے اسلاف بھی چلے گئے ہیں، لیکن مشرک کے ساتھ دلی محبت سید اور سید کے وہابی کر سکتے بھی سمر جائے گی۔ اے چھوڑ دے اس گھوڑے کو، یہ جانور ہے، اور مجھے بتلا تو صحیح کبھی کسی جانور نے جانور سے بھی مانگا ہے، کبھی کسی کتے نے کتے سے بھی مانگا ہے، کبھی کسی بیل نے بیل سے بھی مانگا ہے۔ تیرا گھر ہے، گاؤں تیرا ہے، جانور تیرے ہے، بھوکا تو نے رکھا، پیاسا تو نے رکھا، جبکہ جانور تجھے دیکھتا ہے، اپنا منہ تیری طرف اٹھاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو جانور سے بھی بدتر ہے کہ رب کو چھوڑ کر اس کی مخلوق سے مانگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اٹھ کر رب کی توحید کے لیے اٹھ کر نعرہ تکبیر، تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، داتا کون ہے، حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، نجبار کون ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ اہل اسلام۔ ایک اور مارکہ، یہ سنن نبی داؤد ہے، یہ مسند احمد ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ آئیے میرے پیغمبر کا دوسرا فرمان سنیے، مارکے کے اندر اللہ کی فتح اترتی ہے۔ دوسرا مارکہ تیاری کے میدان ہے، احد کا میدان ہے، لگ رہا ہے میدان سج گیا ہے۔ راوی ابو حمید ساعدی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میدان سجنے لگا، پیغمبر کی جماعت ہے، پیغمبر کے ساتھی دیکھتے ہیں ایک مقام پر، سنیت الوداع کے مقام پر 600 افراد ابی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا ہمارے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں۔ کہا پوچھو اسلام لے آئے ہیں، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اہل حدیث آ گئے ہیں، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ قبر پرستی چھوڑ دی ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ لات اور منات کی پوجا چھوڑ دی ہے۔ گئے صحابی نے پوچھا نہیں اسلام نہیں لائے۔ کہا فَلْيَرْجِعُوا، پلٹ جاؤ، ہم مشرکوں سے مدد نہیں لیں گے، نہیں لیں گے۔ سامورہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور مواحدوں
تمہارے لیے پیغمبر فرماتا ہے، راوی سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا مشرکوں کے علاقے میں رہائش اختیار نہ کرو اور ان کو اپنے پاس رہائش نہ دو، نہ دو۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جب تم ان کے پاس جاؤ گے، ہم ان کے پاس تھے، ہم کہلاتے سنی تھے، ننیحال ماتم کرتا تھا، آتے تھے، پیٹتے وہ تھے، پانی میں پلاتا تھا، بھوکے وہ آتے تھے، گالیاں میرے ابو بکر کو دیتے تھے، حسین کا حلیم میں کھلاتا تھا، اس لیے پیغمبر نے فرمایا ان کے علاقے میں رہائش نہ رکھ، نرمی آئے گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، تو نہیں تیرے آنے والی نسل کہے گی یہ بھی اسلام ہے، ہمارا بھی اسلام ہے۔ فرمایا ان کے علاقے میں رہائش ہے نہ رکھنا اور اپنے علاقے میں ان کو رہائش نہ دینا۔ کیوں؟ تیرا شہر ہے، اور کہنے دیجئے تیرا شہر ہے، تیری بستی ہے، تیرا محلہ ہے، تیرا علاقہ ہے، تیرے ہی شہر میں کھڑے ہو کر آج 12 ربیع الاول کو غیر اللہ کو پکارا گیا ہے، پیغمبر کی توہین کی گئی ہے، بھاپ پر، چمٹوں پر ڈانس کیا گیا ہے، کنجروں کو نچایا گیا ہے، کراچی کے اندر بیت اللہ بنا کر عربی لباس پہنا کر طواف کروایا گیا ہے۔ فرمایا ان کو رہائش نہ دینا۔ اگر کوئی یہ جرم کر لے، کیوں؟ رشتہ دار ہے، سسرالی ہے جناب، اپنے ہے جناب، چچا کے بیٹے ہیں جناب، پھوپھی کے اولاد ہے جناب۔ فرمایا میرے سچے پیغمبر نے اے دلوں کو تھام لو، وہابیوں کانوں کے ڈانٹ اتار لو، میرے سچے پیغمبر نے کہہ دیا فلیس منا، اس کا محمد کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بھی کہو گے میری انہوں نے بحث کو لی ہے، عمر صدیق صاحب کی کوٹھی پر قبضہ کر لیا؟ نہیں، ہم علماء کی، میں تو طالب علم ہوں، شریعت کا ایک ادنا سا، یہ علماء کی ایک بڑی کھیپ، محدثین کی جماعت، مناظر اسلام جمع ہے، سن لو، ترجمہ کروا لو، اگر غلط ترجمہ کروں زیدی کا خون معاف ہے، مشرکوں سے ملو گے، آج نہیں تو کل مسلک کی غیرت کا جنازہ نکل جائے۔ کیسے؟ المدد 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 المدد، حاجت روا مشکل کشا۔ کیسے؟ دروازہ کھٹکتا، آئے 12 دن ایک جماعت کے، آئے 10 دن دوسری جماعت کے، دروازہ کھٹکا، زیدی نے دروازہ کھولا، سامنے نقوی آیا، مامو ہے، مجھے یاد ہے اس نے گھر میں پنجہ لگایا ہوا تھا، مامو حسین کے چہلم کا حلیم، مامو کے چہرے کو دیکھتا ہوں، ماں کا چہرہ نظر آتا ہے، مامو کے چہرے کو دیکھتا ہوں، خاندان کا خون جوش مارتا ہے، مامو کو چہرے کا دیکھتا ہوں، اکلوتا مامو نظر آتا ہے، دوسری طرف پلٹتا ہوں، رب کی غیرت، توحید، ایمان، جرت، بہادری وہ سامنے آتی ہے، سمیہ کا چہرہ آتا ہے، بلال کی چمڑی آتی ہے، بلال کے دائرے آتے ہیں، بلال کی کمر آتی ہے، صاف کہہ دیتا ہوں نہیں لے سکتا، اگر لیتا ہوں تو مامو بچتا، اگر لیتا ہوں تو لیتا ہوں، اگر نہیں لیتا تو مامو ناراض ہوتا ہے، اگر لیتا ہوں تو میرا ایمان جاتا۔ ہم کیا کرتے؟ کہتے لائیے 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 شاہ صاحب۔ میں نے کہا یہ کیا؟ یہ کیا؟ کہا اگر پڑوسی کے بھی تو بس میں بیٹھا ہوا پڑوسی قاری عبد الرحمن حافظ حق ہے اس کا، یہ میرا پڑوسی ہے، رافضی ہے، کیا ہوا؟ میں تو نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا، عید حدیث کی تشریح، میں نہیں کھاتا، کیا کرو گے؟ کہا اوپر چھت پر ڈال دوں گا، چڑیا کھا جائے گی،
اوے سن لے، آج تو اس پڑوسی کی غیرت، اس کی دوستی، اس کی رواداری، حکمت اور مصلحت کی چادر کو لپیٹ کر لے لیتا ہے، چھت پر ڈال دے دیتا ہے، بچے کی نگاہ پڑتی ہے، چہلم کا لیا تھا، نیاز لی تھی، غیر اللہ کا مال لیا تھا، تو مر جائے گا، کل بچہ کہے گا دے دو، جب لینے میں حرج نہیں تو کھانے میں ہی سور کے کیا حرج ہو سکتا؟ تیری غیرت کا جنازہ نکل جائے۔ میں نے کتنے ہی خاندان دیکھے، ہائے اے سن لو وہابیو، درد دل سے کہہ رہا، اللہ کی قسم رات کو بھی روتا ہوں، سفر میں بھی بلکتا ہوں، اللہ مخلوق تیری، کھلاتا تو ہے، پلاتا تو ہے، سلاتا تو ہے، صحت تو دیتا ہے، رزق تو نے دیا ہے، اولاد تو نے دی ہے، اللہ بندے تیرے در کو چھوڑ کر جب غیر کے در پر جاتے ہیں، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا لعلک باخع نفسک، پیغمبر کے قرآن کی یہ حدیث، جب پیغمبر اپنے آپ کو تو ہلاک کر لے گا، یہ کلمہ توحید کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ درد دل ہے۔ آؤ آؤ میرے ساتھیوں، آؤ پیغمبر کی ایک اور حدیث، حکیم بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے، اعلان نبوت ہوا ہے، مدینہ پیغمبر پہنچ گئے ہیں، یہ پیغمبر سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، نبوت سے پہلے پیغمبر کو چاہنے والا مدینے کی طرف چلتا ہے، منڈی آتی ہے، قیمتی تحفہ خریدتا ہے، ہائے ہائے قیمتی تحفہ خریدتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے، پیغمبر کو کہتا ہے یہ قیمتی تحفہ ہے، یہ لے لو، آپ کے لیے لایا ہوں، نبوت سے پہلے بھی پیار کرتا تھا، اب بھی پیار کرتا ہوں، یہ تحفہ لے لو، سفر کر کر آیا، وہابیو سفر کر کر آیا، تحفہ لے کر آیا، بن مانگے تحفہ لایا، نبوت سے پہلے بھی محبت کرنے والا، بعد میں بھی محبت کا دم بھرنے والا، آپ نے وہ تحفہ لیا اور کہا حکیم ہم مشرکوں سے تحفہ نہیں لیا کرتے، ہے کوئی مائی کا لال جو صرف یہ کہہ دے میں اپنی مسجد کی تعمیر میں مشرکوں کا مال نہیں لیا کرتا؟ کوئی ہے؟ ہاں ہاں تیرے اسلاف تھے، تیرے بزرگ تھے، حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری، زیدی کا استاد، زیدی کے خاندان کا استاد، الف سے لے کر یہ تک عبداللہ سے پڑھنے والا، اس کی وفات کے بعد پیر پنی سے علم حاصل کرنے والا، اس کی وفات کے بعد میدان عمل میں اترنے والا، پیسے نہیں ایک کھال آ گئی تھی، آتی ہے نا کھالے، آتی ہوتی ہے کب؟ بقرہ عید کے زمانے میں، عید الاضحیٰ، کھالے، آپ مسجد میں تشریف فرما، وقت کا مسلح جب ریاست میں آیا تھا، باپ بیٹا دو تھے، جب رب کے پاس پہنچا 70,000 افراد کلمہ توحید پڑھ چکے تھے، کہا ادھر آؤ، یہ کھال کدھر سے لائے ہو؟ کہنے لگا گھر سے لایا ہوں، قربانی کی ہے۔ کہا کون ہوتے ہو؟ ہائے کون ہوتے ہو؟ کہا مسلمان ہوتا ہوں۔ حافظ صاحب کیا کلام اپنا دور تھا، کہا مسلمان تو سارے ہی ہوتے ہیں بیٹا، یہ بتلاؤ کون سے مسلمان؟ کہا جی کیا مطلب؟ کہا یا علی مدد والے، یا رسول اللہ مدد والے، ادرکنی یا رسول اللہ والے، اغثنی یا رسول اللہ والے، کون سے مسلمان؟ یا اللہ مدد والے، ہر حال میں رب کو آواز دینے والے۔ کہنے لگا جی یا رسول اللہ مدد صدقے جاؤں، واری جاؤں، یا علی مدد والا مسلمان۔ آپ نے کہا یہ کھال اٹھاؤ،
وہ تمہاری مسجد بالکل سامنے ہے، مینار ہماری مسجد جتنا مینار اس سے بھی اونچا، وہاں دے آؤ، ہم تمہاری کھال بکرے کی نہیں لیتے، گائے کی ہے جس کی۔ کہنے لگا عجیب مولوی، عجیب ہے، آئے ہوئے کوئی مرغی چوری ذبح کر کے کھا لے، ذبح کر لے، ہنڈیا پکا لے، پھر دل میں نفرت آئے کہ چوری کی ہے، بیوی کو کہتا ہے شوربہ ہی ڈال دے، اور جب چمچ میں بار بار کوئی بوٹی آئی تو کہتا ہے جو خود آتی ہے انہوں تے آن دے، یہ آئی ہوئی ہے، میں کھال دینے آیا ہوں، لینے نہیں آیا۔ حافظ صاحب کہنے لگے یہ کھال لے جا، تیری کھال یہاں نہیں لگتی، وہ تیرا مرکز ہے، وہاں دے دے، رسید مل جائے گی، ثواب کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ فرمایا نہیں لے کر جاتا۔ آپ نے دوسری مرتبہ کہا ثواب نہیں ملے گا۔ حجت پوری ہو گئی شیخ، حجت پوری ہو گئی، ثواب نہیں ملے گا۔ کہنے لگا ملے نہ ملے ثواب، چمڑا تجھے ہی دے کر جاؤں گا۔ ایسا مولوی میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ایسی کالج کے پروفیسر، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ کا شاگرد، جو اپنے استاد کے بارے میں ہمیں بتایا کرتے تھے کہ میں نے محدث عبداللہ کو جس مسئلے میں بھی چھیڑا لگتا تھا اسی مسئلے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، دوسرا چھیڑا لگتا تھا یہی آتا ہے، تیسرا نہیں آتا، تیسرے میں چھیڑا اور کہا مجھ جیسے شاگرد کو عبداللہ کے علاوہ کوئی اطمینان نہ کر سکتا تھا۔ کہا لے جاؤ، ثواب نہیں ملتا، کہتے ہیں نہ ملے ثواب نہ ملے، چمڑا تجھے دوں گا۔ کہا پرسوں جمعے کا دن ہے، خطبہ میرے پیچھے، میں نماز پڑھاتا ہوں، سن لینا۔ آیا تھا، تیسرا جمعہ نہیں گزرا وہاں بھی بند کر گیا۔ یہ کردار تیرے اور میرے اسلاف کا ہے، کون زندہ کرے گا؟ میں ابھی باتیں کر رہا تھا اپنے دل کی، توحید الرحمن خلیل بھائی سے اپنی جماعتی نظم کی باتیں، اندر کی باتیں ہم کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک بات کہی اور میرے سامنے نے کہی، سمجھتے یہ تھے کہ زیدی نے نہیں سنی۔ میں تھوڑا سا آگے تھا، خلیل بھائی کہنے لگے سید زادہ تو اسماعیل سلفی کے وقت کے لوگوں کو تلاش کرتا پھرتا، کیوں یہ اسماعیل سلفی کا پوتا نہیں ہے، اس کی روحانی اولاد نہیں ہے؟ اگر وہ سنت پر جان دے سکتا ہے تو بھابیوں ہم ہر ایک سنت پر جان دے سکتے ہیں۔ وقت چاہیے، علماء کی محنت چاہیے۔ ہم پھرتے ہیں، میں کتنے مناظرے اپنے اس بھائی کے دیکھتا ہوں، مجھ سے علم میں زیادہ، عمر میں چھوٹا شاید ہوگا، میری بھی عمر کوئی اتنی بڑی نہیں، لوگ ویسے ہی کہتے ہیں بابا آ گیا، اوے بابا نہیں، تمہارے بابوں کو ٹھوک کے جاؤں گا۔ ابھی میں سندھ گیا، رتو ڈیرو، جب وہاں پہنچا ایسے ہی ایک بازار میں لگی ہوئی مجلس اہل حدیث، کہنے لگے آخری خطاب۔ میں نے کہا یار سفر میرا سب سے دور ہوتا ہے، یہ سارے وہابیوں کے لیے بھائی قسیم میں آتا اسلام آباد سے ہوں، میرا مناظر گجرا والا، میرا سفر سب سے زیادہ، لیکن سارے کہنے نے شفقت تے کرو سید زادہ، تھوڑا سا اور ٹھیک ہے بھائی، یہ میرے بھائی ان کی چلتی ہے، منوا سکتے ہیں، لیکن تم نہیں منوا سکتے۔ کسی غیر کی قبر پر، کسی غیر کی دلدل پر، کسی جانور پر کوئی نظر و نیاز سید اور سید کے وہابیوں سے منوا سکتے؟ آئے ہائے، فرمایا اپنی عورتوں کی بھی حفاظت کر لینا۔ اپنی عورتوں کی بھی حفاظت کیسے؟ کون نساؤہن ولا نساؤہن، تو اگر مشرک عورتیں آ جائیں تو اپنی عورتوں کو ادھر نہ پھیرنا، کہہ دیں چپ کر کے ٹور جا، شاہ جی نو کی پتہ لگنا ہے، تھوڑی جی بابے دی راکھ چاٹ لے بڑا پتر آ جائے۔ جاتی ہیں عورتیں کہ نہیں جاتی؟ وہ سمجھتا ہے گھر والی بڑی پکی ہے، وہ پہنچی ہوئی ہے، کبھی ہاتھ سے ہاتھ لگا کر یہ کیا، اوہ یہ تو کچھ نہیں، نہیں کچھ ہے، تو بس وہ محلے والی آئی تھی، اس نے تھوڑا سا تعبیر، یہ لال پیلا ہو رہا ہے، فرمایا روک کے رکھنا، وَلَا تَنْكِحُ
المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مال. اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے کسی مشرکہ عورت سے مباحدہ کا نکاح ہو سکتا. چاچے دے تینوں کرے چاچے دے پتر بعد جواب بھی کر لگا نہ ہو جاتے پھر مجھے یاد ہے وہ یاسین بٹ اسلام آباد کا اتنی لمبی داڑھی ماشاءاللہ مواہد آیا تو رونے لگ گیا. میں نے حوصلہ دیا کیا ہوا؟ کہا یہاں آتا ہوں سید تیرے جمعے سنتا ہوں. پیچھے سے خبر آتی ہے لڑکی ان کی لے آیا تھا سارے بچے قبر پر جا کر وہاں پر سجدہ کر رہے ہوتے. آئے اور میں نے ایک ڈاکٹر کو روکا مت رشتہ دینا. بچی کا دادا خطیب تھا عالم تھا مسجد اپنی تھی بستی اپنی تھی رشتہ دے دیا. وہ بارات لے کر سیدھا نظام الدین کی قبر پر جا کر مواحدہ عورت سے سلام کیا. پھر وہ باپ 8 آنسو روتا تھا. اسی لیے تو پیغمبر نے کہا ہے مشرکہ سے نکاح مشرک مرد سے نکاح. اگر مرد آزاد نہ ملے تو مومن غلام کو دے دینا کسی قبر پرست کو دینا. دو گے اوے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو کسی مشرک کو دو گے؟ نہیں دیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ قرآن کہتا ہے آخری بات قرآن کہتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. زانی نکاح نہیں کر سکتا مگر زانیہ سے. کیوں؟ یا پھر مشرکہ. کیوں؟ کہ اس کا بھی ایک رب پر ایمان نہیں اس کا بھی ایک زانیہ کا خامن پر ایمان. بولو ایمان نہیں ہے. آئیے عبداللہ بن عمرو العاص بیان کرتے ہیں مرصد نامی پیغمبر کا صحابی مکے پہنچا مدینے سے نکلا سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی ہے. کیا نام کا شخص؟ انات سامنے کھڑی ہوئی ہے سایہ پہچان گئی. دوست آ گیا. زمانہ جاہلیت میں اس کے ساتھ مرصد کے مراسم تھے. کہا مرصد کہا عرصہ ہی بیت گیا رات تنہائیاں جوانی چاہتے. ایک منٹ نہیں لگایا توحید کا اعلان کر دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. وہ زمانہ اور تھا راتیں گزرتی تھی وہ زمانہ اور تھا دوستیاں تھی. اب میں نے کلمہ توحید پڑھ لیا ہے اور پیغمبر نے زنا کو حرام کر دیا. غصہ آ گیا. آئے آپ کہو گے میں نے ایک تقریر میں کہا تھا قرآن جہاں سے پڑھو گے توحید کو ثابت کروں گا. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس. اس میں زنا ہے. توحید کیسی توحید ہے؟ اس کے دل میں رب کا ڈر تھا. مرصد رب کا خوف کھاتا ہے. جس دل میں غیر کا ڈر ہو وہ گناہ کر لیا کرتا ہے. جس کے دل میں رب کا ڈر ہو وہ مواحد زنا کرتا. اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا بستی والو خیمہ والو تمہارے قیدی یہ مرصد دوڑا. دوسرے معنوں میں اگر میں ترجمہ کروں علماء کی موجودگی میں گستاخی نہ ہو تو اگر دباؤ ڈالنا پریشر ڈالنا پکڑا دوں گی رات گزار لے ساتھی پہنچ جائیں گے ہتھکڑیاں لگوا دوں گی. یہ مواحد کے دل میں وَإِيَّايَا فَارْهَبُونِ
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ دوڑا. یہ اکیلا تھا, پیچھے 8 دوڑنے والے تھے. کتنے؟ 8. اور سب کے سب فجتن کے پکاری تھے, اور یہ ایک رب کی عبادت کرنے والا تھا. وہ 8 تھے. یہ دوڑتا چلا گیا, رب نے ٹانگوں کے اندر بجلیاں بھر دی, غار میں پہنچ گیا. وہ کنارے پر پہنچ گئے, پیشاب کرتے ہیں, اس کے کپڑوں پر گرتا ہے. رب نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی, مرصد نظر آیا. یہ پھر پڑ گیا, کہتا جی تقریر کر رہا ہوں بس مسئلہ نہیں 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 نہیں, میدان عمل ہے. آیا, الناک چلی گئی تھی, لوگ سو گئے تھے کہ دڑا آئے ہیں. آیا اور مواہد کو کمر پر اٹھایا, مدینے میں پہنچا. آئے پہنچتے ہی کہتا ہے, اللہ کے نبی مکہ تھا, الناک مل گئی تھی, میرے مراسم تھے, اللہ کے پیغمبر اجازت تو دیجئے نکاح کر لوں. پیغمبر خاموش ہو گئے. جبریل آیا, اللہ نے قرآن بھیجا, الزانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکا والزانی والزانیت لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم علی ذالک من المؤمنین. قرآن اترتا چلا گیا, نبی سناتے چلے گئے, مرصد رب نے تیرے لیے حرام کر دی ہے. کیوں؟ اس کا توحید پر ایمان نہیں ہے, اس کے مرد بہت ہیں, اس کی غیرت کا جنازہ نکل گیا, تو ایک کو ماننے والا ہے. اہل حدیث ہو, رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے, محمد کی اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرتے. جب تک زندہ رہیں گے یہ دعوت عام کرتے رہیں گے. میں نہیں, یہ نسلیں بولیں گی توحید زندہ باد, رب کی کبریائی زندہ باد. انشاءاللہ کل قیامت کا دن ہوگا, جماعتیں 2 ہوں گی, اہل حدیث جنت میں ہوں گے, کوئی اور کہیں اور.